بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اجودن کے قریب ایک ملا صاحب رہتے تھے جنہیں اپنے ظاہری علم پر بہت ناز تھا، اور وہ اکثر بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں اپنے عملیت کے قصے سناتے جنہیں آپ بے دلچسپی سے سنا کرتے۔ لوگوں کو ملا صاحب کا انداز برا لگتا لیکن وہ احترام شیخ میں خاموش رہتے۔ ایک بار آپ نے پوچھا، مولانا صاحب اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ مولانا صاحب بولے، شیخ آپ نہیں جانتے؟ اس کا جواب تو کوئی عام مسلمان بھی جانتا ہوگا۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ آپ مسکرائے اور فرمایا، مولانا میں نے تو سنا ہے اسلام کا 6واں رکن بھی ہے اور وہ رکن روٹی ہے۔ ملا صاحب ایک دم برک اٹھے، استغفر اللہ، آپ نے بالکل غلط سنا۔ آپ نے تحمل سے فرمایا، لیکن میں نے تو معتبر اہل علم سے سنا ہے۔ یہ سن کر ملا صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور قرآن کریم کی وہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے، نصیحت کرنے کے بعد ظالم قوم کے پاس مت بیٹھ۔ بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی کھڑے ہو گئے اور محبت سے ملا صاحب کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، مولانا اختلاف اپنی جگہ، لیکن ہم سے ناراض ہو کر تو نہ جائیے۔ لیکن ملا صاحب نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور غضبناک ہو کر چل دیے۔ اس کے بعد ملا صاحب حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ حج کی سعادت حاصل کی، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں 7 سال قیام کیا اور پھر وطن واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ واپسی کے سفر میں اچانک سمندر میں سخت طوفان آیا اور ملا صاحب تختے پر تیرتے ہوئے کسی جزیرے تک جا پہنچے۔ جزیرہ دیکھا، نہ پینے کے لیے صاف پانی، نہ درخت، نہ گھاس۔ 3 دن تک بھوکے پیاسے ایک غار میں بیٹھے دعا کرتے رہے، اے پالنے والے اس عذاب سے نکال دے۔ 3 دن بعد کہیں سے ایک شخص آیا اور آواز لگائی، روٹی خرید لو۔ مولا صاحب نے اسے بلایا اور اپنی دکھی داستان سنائی۔ وہ بولا، میرے پاس روٹی بھی ہے اور پانی بھی، مگر مفت میں نہیں دوں گا۔ ملا صاحب نے بے بسی سے کہا، بھائی میرے پاس 1 پیسہ تک نہیں۔ پھر پوچھا، کیا تم مسلمان ہو؟ بولا، الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ ملا صاحب نے فوراً بھوکوں کو کھانا کھلانے کی روایت بیان کرنا شروع کی تو وہ بولا، میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کے ثواب سے واقف ہوں، لیکن رزق حلال کمانے کا بھی اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ ملا صاحب نے اس سے اپنی نماز، روزے، زکوٰۃ اور 7 حجوں سے معروف کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ آخر بولا، چلیے میں آپ پر رحم کھاتا ہوں، اپنے 7 حجوں کا ثواب مجھے دے دیں، میں آپ کو روٹی کھلا دیتا ہوں۔ ملا صاحب نے سوچا، زبانی ثواب دینے سے کیا ہوگا، لہٰذا بولے، چلو 7 حجوں کا ثواب تمہیں دے دیا۔ ملا صاحب نے روٹی کھائی تو جان میں جان آئی۔ اس سے پوچھا، تم کہاں رہتے ہو؟ قریب میں کوئی آبادی ہے؟ لیکن اس نے برتن اٹھائے اور غار سے نکل گیا۔ ملا صاحب نے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی لیکن وہ غائب ہو گیا۔ 3 دن بعد پھر سے جب بھوک سے ملا صاحب کی حالت خراب ہونے لگی تو وہ کہیں سے پھر نمودار ہوا۔ اس بار ملا صاحب کے روزوں کا ثواب لے کر چلتا بنا۔ پھر 3 دن بعد نمازوں اور اس کے 3 دن بعد زکوٰۃ کا ثواب بھی لے گیا۔ پھر اگلے 3 دن گزرے اور جب وہ آیا تو ملا صاحب رونے لگے، اب میرے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ وہ بولا، آج آپ بس اتنا کرے کہ مجھے تمام ثواب تحریری طور پر لکھ دیں۔ ملا صاحب نے کاغذ پر لکھ کر دے دیا کہ میں نے اپنی تمام عمر کی نمازیں، روزے، زکوٰۃ اور حج اس آدمی کے ہاتھ روٹی کے بدلے فروخت کیے، اور نیچے اپنے دستخط کر دیے، اور روٹی کھاتے ہوئے سوچا کہ 3 دن بعد گزارا کیسے ہوگا، اس لیے آج اس کا پیچھا ضروری کرنا چاہیے۔ ملا صاحب نے کافی دور تک اس کا پیچھا کیا لیکن آگے جا کر وہ کہیں غائب ہو گیا۔ سمندر سامنے تھا، ملا صاحب ذرا سانس بحال کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اتفاق سے اسی وقت ایک جہاز قریب سے گزر رہا تھا۔ ملا صاحب نے اپنی قمیض اتار کر دیوانہ وار ہوا میں لہرائی،
جس سے جہاز والوں کی نظر ان پر پڑی اور انہوں نے کشتی بھیج دی۔ خدا کی قدرت یہ کہ وہ ہندوستانی حاجیوں کا ہی جہاز تھا، لہٰذا انہوں نے ملا صاحب کی خوب خدمت کی اور وہ بخیر و عافیت اپنے گھر پہنچ گئے۔ کچھ دن بعد وہ اپنی عبادت و ریاضت کا حال سنانے بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خانقاہ پہنچے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور فرمایا، ملا صاحب بہت عرصے کے بعد تشریف لائے۔ ملا صاحب خشک لہجے میں بولے، یہاں ہوتا تو آتا نا، میں حج کرنے گیا تھا، 7 سال تک مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں قیام کیا، حرمین شریفین اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نمازیں ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آپ نے خوش مزاجی سے فرمایا، آپ تو واقعی خوش قسمت ہیں مولانا صاحب، اب تو ہم آپ سے ناراض نہیں ہیں۔ 7 سال پہلے آپ ہم سے ایک چھوٹی سی بات پر ناراض ہو کر گئے۔ ملا صاحب بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی عاجزی سے اور مغرور ہو گئے اور بولے، مجھے تو کچھ یاد نہیں، آپ یاد دلائیں تو شاید یاد آ جائے۔ آپ نے فرمایا، میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کا چھٹا رکن روٹی ہے اور آپ ہمیں ظالم قرار دے کر چلے گئے، پھر بھی ہم آپ کو یاد کرتے رہے۔ ملا صاحب طنزیہ انداز میں ہنسے اور بولے، درویش اپنی کم عملی کے باعث اکثر ایسی باتیں کہتے، لیکن سچ یہی ہے کہ اسلام کا کوئی چھٹا رکن نہیں۔ آپ نے فرمایا، میں ایک کم علم ہوں لیکن میں نے یہ بات لکھی ہوئی دیکھی ہے۔ پھر آپ نے حاضرین سے فرمایا، میں کچھ دیر تنہائی چاہتا ہوں۔ تنہائی میں آپ نے ایک کتاب ملا صاحب کے حوالے کی۔ انہوں نے کتاب کھولی تو ایک صفحے پر وہی تحریر لکھی تھی جو ملا صاحب نے جزیرے میں روٹی فروخت کرنے والے کو لکھ کر دی تھی۔ مولانا صاحب چند لمحے حیرت سے سکوت کے عالم میں بیٹھے رہے، پھر آپ کے قدموں میں گر گئے اور بولے، شیخ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ آپ نے محبت سے فرمایا، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے مولانا، ایک معمولی اختلاف تھا، صبح آج دور ہو گیا۔ اس کے بعد مولانا صاحب آپ کے مرید ہو گئے۔ مرید ہونے کے بعد کسی نے انہیں بات کرتے نہیں دیکھا، جب تک زندہ رہے ہر وقت روتے رہے۔ معزز ناظرین، یہ تھا حضرت بابا گنج شکر فرید رحمت اللہ علیہ کی کرامات کا قصہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل اسلامک سٹوریز کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔